نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس اس نے ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ بس اس کو بھی ایک بڑی خوبصورت گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بھی برکت دے۔ اس کے بعد پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس کو بھی ایک خوبصورت بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے اور تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس طرح اس کی گائے اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ میرے پاس باقی نہیں رہا سوائے خدا کے اور تمہارے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تم کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تم کو یہ جانتا ہوں کہ کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ اگر تم جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی ہے، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اور خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ تو ویورز خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کوڑی اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے اور اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے بہت کچھ ملا، اس کے مال میں مزید اضافہ بھی ہو گیا اور خدا اس سے راضی ہو گیا اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو کامیابی مل گئی۔